خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ پہلا باب پہلی آیت سے سنتے ہیں۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی، جو شروع سے خود شاید کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے موسی تافلس میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع میں ہی ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لیں، اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا، اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یشعیاہ نبی کا تمار اس کو دیا گیا، اور اس نے اس تمار کو کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، اور کچلے ہوموں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تمار لپیٹ کر خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاکواں کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران تیسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج ہم پاکواں کلیسیا کے ساتھ مل کر بائبل کا اتوار بھی منا رہے ہیں، خدا کے کلام کا ہفتہ۔ اور آج ہم نے خدا کے کلام کی تخت نشینی کی، اپنے درمیان میں خوش آمدید کہا، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو میرا کلام سنتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ جو خدا کی باتوں کو سنتا ہے، خدا کے کلمے کو سنتا ہے، خدا کے کلام کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ تو آج ہم آپ سب کی زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں کلام دیا جو ہماری زندگیوں کے لیے روشنی ہے، چراغ ہے، جو ہماری زندگی دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں زندگی دیتا ہے۔ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، اس میں 72 کتابیں ہیں، اور یہ زندگی کا کلام ہے۔ اس میں خدا کے سارے پیار کی کہانی موجود ہے، یہ محبت کی کہانی ہے جو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ خدا محبت ہے، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور پوری بائبل مقدس میں خدا کے محبت کی کہانی موجود ہے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، اور اپنی محبت کو دکھانے کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا۔ خدا کے کلام سے دوری، جو خدا کے کلام سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے۔ جو خدا کا کلام سے دور ہے وہ خدا کو نہیں جانتا، اور جو خدا کے کلام کے نزدیک ہے وہ خدا کو جانتا ہے۔ جب ہم
خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں تو ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں، ہم مبارک ہوتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے سنا خدا کا بندہ عزرا جو ہے وہ خدا کا کلام لے کر آتا ہے، شریعت کی کتاب لے کر آتا ہے، جس کا مطلب ہے تعلیم، ہدایت، رہنمائی۔ اور وہ شریعت کی کتاب پڑھتا ہے، خدا کا کلام پڑھتا ہے۔ اور لوگ جو ہیں جب خدا کا کلام پڑھنے لگتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے کلام کے احترام کے لیے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کلام ہے یہ خدا کا ہے، جو باتیں ہیں وہ خدا کی ہیں، ابھی خدا ہم سے بات کرے گا، خدا ہم سے ہم کلام ہوگا، اور کلام میں طاقت ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام 2 دھاری تیز تلوار ہے۔ ارمیا نبی کے میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام آگ اور ہتھوڑے کی مانند ہے، اور جو خدا کا کلام سنتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اس کے پاس زندگی ہے جو کلام سنتا ہے۔ مکاشف کتاب میں لکھا ہے کہ کلام کا پڑھنے والا، سنانے والا اور سننے والا مبارک ہے۔ جب ہم خدا کا کلام کھولتے ہیں، خدا کے کلام کو چھوتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں برکت ملتی ہے۔ ہماری آنکھیں خدا کے کلام کو دیکھتی ہیں، آنکھوں کو برکت ملتی ہے، آنکھوں کی روحانیت بڑھتی ہے۔ خدا کا کلام سنتے ہیں، کانوں کی روحانیت بڑھتی ہے۔ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، زبان کی روحانیت بڑھتی ہے۔ ہماری آنکھوں کو برکت ملتی ہے، ہمارے کانوں کو برکت ملتی ہے، ہماری زبان کو برکت ملتی ہے۔ جو خدا کا کلام سنتا ہے وہ زندگی کی باتیں سنتا ہے، اور وہ پھر دوسرے کے نقصان کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا، نفرت کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا، چگلی کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ خدا کی کلام کی باتوں کو سننا پسند کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام کی باتیں یہ ہیں معاف کرو، خدا کے کلام کی باتیں یہ ہیں پیار کرو، خدا کے کلام کی باتیں یہ ہیں خدمت کرو، خدا کے کلام کی باتیں ہیں رحم کرو۔ جو خدا کے کلام کی، کیونکہ اس کے کانوں کو برکت مل جاتی ہے، کانوں کی روحانیت بڑھتی ہے۔ کان جو ہے بری باتیں سننا پسند نہیں کرتے، اس کے کان اچھی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے۔ جو خدا کے کلام کو سنتا نہیں، اس کے کان جو ہیں وہ بری باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو بری باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ ان کہنا اچھا کیونکہ میرے کان کو عادت پڑ گئی ہے ایسی باتوں کی۔ تو جو خدا کے کلام کی باتیں سنتا ہے وہ اس کی کانوں کی روحانیت بڑھتی ہے، وہ صرف زندگی کی باتیں سننا پسند کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ خدا کا کلام ایسے نہیں ملا، 2000 سال اسے لگے ہیں۔ اب مختلف جگہوں پر سب سے پہلے خدا کا کلام کیسے ہم تک پہنچا، کہاں پر لکھا گیا؟ شروع میں ابھی تو پیپر پر ہے نا، پہلے نہیں تھا۔ سب سے پہلے خدا کا کلام ہم تک کیسے پہنچا؟ پتھر پر لکھا گیا۔ سب سے پہلے کہاں پر لکھا گیا؟ خدا نے موسیٰ کو پتھر کی تختیاں دیں، پتھر پر لکھا گیا، 10 حکم ملے۔ خدا کا کلام پتھروں کے ذریعے اور چمڑے کے ذریعے، چمڑے پر لکھا گیا، پتھروں پر لکھا گیا خدا کا کلام۔ اور خدا کے کلام کے ہم تک پہنچانے والے یہ کون تھے؟ خدا کے بندے، انبیاء اکرام، نبی جو تھے۔ اس لیے بائبل مقدس سے بہت سے نبیوں کے نام ہیں، جیسے دانیال نبی ہے، حزقیال نبی ہے، اشعیاء نبی ہے، ارمیا کا صحیفہ ہے۔ تو خدا کے بندے جو نبی تھے ان کے ذریعے خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا، خدا اپنی باتیں بتاتا تھا، تو وہ پھر آگے ہم تک پہنچاتے تھے۔ اور آج ہم خدا کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ضرور زندگی میں ایک دفعہ آپ نے خدا کا کلام تحفہ دینا ہے۔ ہم بچوں کو بڑے تحفے دیتے ہیں، بڑے گفٹ دیتے ہیں، مگر ایک دفعہ ضرور خدا کا کلام دیں، کیونکہ زندگی کی کتابیں، ہم دنیا کی کتابیں بہت دیتے ہیں، پڑھائی بچے کرتے ہیں، اتنی کتابیں ہوتی ہیں وہ ہاں پڑھتے ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں،
علم کی کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ یہ بیٹا اور بیٹی کامیاب ہو جائیں، اس سال کامیاب ہو جائے، اگلے سال کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ کتابیں جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ دنیا کی کتابیں ہیں، مگر یہ زندگی کی کتاب ہیں، یہ زندگی کی کتاب ہے۔ ہم دنیا کی کتابیں بہت سی خریدتے ہیں، بہت مہنگی مہنگی کتابیں خریدتے ہیں بچوں کے لیے تاکہ دنیا کا نالج حاصل کر لیں، دنیا کی کتابیں خریدتے ہیں، بڑا پیسہ لگاتے ہیں، مگر زندگی کی کتاب کے لیے بھی پیسہ لگانا ہے۔ زندگی کی کتاب ایک دفعہ ہی دینی ہے آپ نے کہ بیٹا یہ زندگی کی کتاب ہے، اس میں خدا کی محبت کی ساری کہانی ہے اور تیری زندگی کی رہنمائی اس میں ہے، تیری زندگی کے سارے مسئلوں کا حل اس میں ہے، تیری زندگی کی ساری خوشیوں کا حل اس میں ہے۔ اگر تو زندگی میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب کو پڑھ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کے سارے مسئلوں کا حل ملے تجھے تو زندگی کی کتاب پڑھ۔ یہ زندگی کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ پرانے عہد نامے میں کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تیرا دھیان شریعت کی کتاب پر ہو، زندگی کی کتاب پر ہو، رہنمائی کی کتاب پر ہو، محبت کی کتاب پر ہو، دن رات تیرا دھیان اس کی طرف ہو، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ محبت کی کتاب ہے۔ اس میں ہماری نجات کا ذکر کیا جاتا ہے، انسان کی نجات کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ضرور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کہ ایک دفعہ آپ ضرور یہ تحفہ ان کو دو کہ بیٹا یہ کھولے پڑھیں، یہ اپنے پاس رکھنے سے ہمیں برکت، کو چھونے سے برکت ملے گی، کھولنے سے برکت ملے گی۔ اگر گھروں میں ہماری بہنیں یا ہمارے بزرگ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو چھو لیں، ضرور اس کو کھولیں، اس پر ہاتھ رکھیں۔ الفاظوں کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے مگر آپ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو برکت ملے گی۔ کیا خدا تو جانتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا مگر میرے دل میں اس کے لیے پیار ہے، تیرے کلام سے پیار کرتا ہوں، اس کی برکت ملے گی کہ آپ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں۔ زبور 119 میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے، اپنی راہوں میں ڈگمگاؤں گا نہیں، گروں گا نہیں، کیونکہ میری راہوں میں جو ہے تیرا کلام رہنمائی کرتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور جس راہ میں اندھیرا ہو اس راہ میں آپ منزل نہیں پا سکتے، جس راہ میں اندھیرا ہو، مایوسی ہو، پریشانی ہو، اس منزل تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو میری راہوں کے لیے جو روشنی کرتا ہے خدا کا کلام، میری مدد کرتا ہے، گرنے نہیں دیتا، سنبھالتا ہے، مدد کرتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھیں اور سنیں، خدا کے کلام کو پیار کرنا شروع کر دیں۔ ہر گھر میں، کسی کے ہر گھر میں خدا کا کلام ہے، بتائیں کس کے گھر میں نہیں ہے؟ کس کے گھر میں خدا کا کلام نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہر گھر میں آپ یہ تحفہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں کہ میرے گھر سے برکت جائے گی کسی اور کے گھر میں، کوئی اور کے گھر میں خدا کا کلام جائے گا۔ یہاں پر خدا کا کلام ہر روز لوگ پڑھتے ہیں، سارا دن پڑھتے ہیں، آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا کا کلام کھولتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اور وہ ہم سب کو برکت ملتی ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، جو پڑھ کے جاتے ہیں، جو دعا کرنے کے لیے، سارے ہی یہاں سے برکت پا کر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں مسلسل سارا دن دعا ہوتی ہے، سارا دن کلام پڑھا جاتا ہے۔ کسی وقت بھی یہ چرچ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، اور خدا مدد اور رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں خدا کے بندے عزرا نے جب کلام پڑھا تو صبح سے لے کر 12 بجے تک پڑھتا رہا اور لوگ سنتے رہے۔ جس طرح پاک انجیل پڑھی جاتی ہے، 4 انجیلیں ہیں اور 2 تلاوتوں کے بعد انجیل پڑھی جاتی ہے، تو آپ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں کہ سارے لوگ کھڑے تھے، خدا کے کلام کو سجدہ کیا انہوں نے، کیونکہ یہ خدا کی باتیں ہیں۔ خدا کے کلام کے لیے سارے کھڑے ہو گئے بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب خدا ہم سے بات کرے گا، خدا کا کلام سنیں گے، خدا کی باتیں سنیں گے، خدا کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندے سے۔ اور ہم کھڑے تھے، خدا میں حاضر ہوں، تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہم بڑے احترام کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم خدا کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں خدا، اور ہم احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی پہلی تلاوت ہو رہی ہو، دوسری تلاوت ہو رہی تو یاد رکھیں جہاں جہاں بھی آپ کھڑے ہیں ادھر ہی رک جائیں۔ اگر آپ چرچ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے آتے ہی دیکھا ہے کہ ابھی تلاوت ہو رہی ہے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہے، اس کے احترام کے لیے،
خدا بات کر رہے ہیں تو مجھے موو نہیں ہونا، جہاں بھی ہیں کھڑے ہو جائیں، سامنے سے نہیں گزرنا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد میں گزروں گا، اس کے بعد میں موو کروں گا، کیونکہ ابھی احترام ہے آپ کے دل میں بھی اور دیکھنے والے کے بھی کہ ابھی خدا کا کلام ہے، اس لیے ہم نے موومنٹ نہیں کرنی، سننا ہے غور سے، احترام کے لیے. کوئی بات کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ خدا کا کلام سن رہے ہیں، خدا بات کر رہا ہے، تو اس لیے احترام کے ساتھ جب ہمارے بڑے بات کرتے ہیں تو دیکھا ہم سنجیدہ سے سارے کام چھوڑ کے غور سے سنتے ہیں، تو یہ تو خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، خدا بات کر رہا ہوتا ہے اپنے لوگوں سے، اس لیے احترام کے ساتھ. جب پاک انجیل پڑھی جاتی ہے تو انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، اور یسوع خود بات کرتا ہے انجیلوں میں، خدا یسوع مسیح بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب جو ہیں بڑے احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. بچوں کو بھی ساتھ میں بتائیں بیٹا سیدھے ہو جاؤ، ابھی بالکل کھڑے ہو جانا ہے اسٹیٹ، اور ہاتھ جوڑنے ہیں اور سامنے کلام کو غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ خاص وقت ہے تیری زندگی میں جب تو خدا کا کلام سنے گا، تجھے برکت ملے گی. یہ تسلی کا کلام ہے، یہ زندگی کا کلام ہے، اور جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. یہ ہماری زندگیوں پر اثر کرتا ہے، شراب کرتا ہے. خدا کا کلام جو ہے بے فائدہ نہیں، جب بھی پڑھا جاتا ہے تو ہماری زندگیوں پر اثر کرتا ہے اور ہمیں بدل دیتا ہے. جب بھی یاد رکھیں، جب بھی آپ خدا کا کلام سنیں ایک دم وہاں پر اثر ہوگا، ایک دم وہاں پر اثر ہوگا. یہ خدا کے کلام کی طاقت ہے، اور کلام سے ہی ساری چیزیں بنی ہیں، سارا کچھ کلام سے بنا ہے، کلام میں بڑی طاقت ہے. خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا. ساری دنیا کیسے بنی؟ کیسے بنی؟ کلام سے. ساری چیزیں وجود میں کیسے آئیں؟ کلام سے. خدا نے کلام کیا اور کہا اور ہو گیا. الفاظ سے طاقت ہے، بولنے میں بڑی طاقت ہے، طاقت ہے، یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نا کہ الفاظاں چ بڑی طاقت ہوندی ہے. پنجابی چاہنے ہاں گل آندی ہے تو منہوں کڈ تے میں تینوں پنڈوں کڈ دیاں گی. کنی طاقت ہے الفاظ دے وچ، کلام دے وچ کنی طاقت ہے. الفاظاں چ طاقت ہوندی ہے. اس واسطے یاد رکھو جدوں بھی الفاظ بولنے نے، کسی نے کچھ کہنا ہے تو سوچ سمجھ کے کہنا ہے، کیونکہ جو بھی تسا بولنا ہے انہیں اثر کرنا بڑا. انہیں اچھی گل کرو گے تو اچھا اثر کرے گی، بری گل کرو گے تو برا اثر ہوئے گا، اثر ہوئے گا، کیونکہ تواڈے الفاظاں دے وچ طاقت ہے. خدا نے طاقت رکھی ہے، الفاظاں دے وچ طاقت ہے، کلام دے وچ طاقت ہے. اسی نے جو بھی ہے بولے گا ہو جائے گا. بھائی تو نہ کوئی کمی، تو نہ بولیں، کیونکہ سانوں پتہ ہے جو تو کہنا وہ ہو جانا ہے، اون جی ہو جانا ہے. تے کیونکہ الفاظاں چ طاقت ہوندی ہے. اندنے تو تے گل کہہ کے جان ہی کڈ دیتی ہے، تو تے گل کہہ کے جان ہی کڈ دیتی ہے. جان کیویں نکل گئی ہے؟ وہ الفاظاں نے جان کڈ دیتی ہے. اینا اثر کیتا انہاں، تیری گل نے میری جان ہی کڈ دیتی ہے. یعنی الفاظاں چ اتنی طاقت ہوندی ہے، تیری گل نے اتنا اثر ہویا. اس واسطے کوئی بھی لفاظ کہنا ہے تو یاد رکھنا ہے یہ میری گل، میرے الفاظ جڑا ہے یہ بڑا گہرا اثر کرے گی، بڑا گہرا اثر کرے گی. تیری گل نے تو مینوں مار ہی دیتا. اس واسطے گلاں دا چناؤ چنگی طرح کرنا، گلاں دا چناؤ چنگی طرح کرنا. تہاڈیاں گلاں کسی نے خوشی بھی دینے، خوشی بھی دینے. تسی گل کر دیو کسی نے خوشی ملے، بہت چنگی گل کیتی ہے، کسی نے خوشی ملی ہے، مگر کسی دی تہاڈی گل کہی ہوئی کسی نے مار بھی دیندی ہے تے کسی نے زندہ بھی کر دیندی. گلاں کرنا سے گھر دے وچ بھی تے باہر بھی اپنیاں گلاں کرن تو پہلاں چنگی طرح سوچنا ہے تے گلاں دا چناؤ کرنا ہے، کیونکہ تہاڈیاں گلاں زندگی بھی رکھدیاں نے تے دوسرے نوں مار بھی دیندیاں نے. ایسیاں گلاں چننیاں نے کیونکہ تہاڈے الفاظ 'چ بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے انہاں 'چ. کیونکہ آدھے گلاں دے نال بندہ مار دیتا. اس واسطے گلاں بڑے دھیان نہ کریاں نے. زندگی دیاں گلاں کریے، اچھیاں گلاں کریے، کسے واسطے مایوسی نہ ہون، پریشانی نہ ہوے، پریشانی نہ ہوے. ایک گل کیتی ہے اگلے دا سارا دن خراب کر دیتا تساں. ایک گل کر کے سارا دن خراب کر دیتا ہے. تساں سوچیا نہیں تہاڈی کہی ہوئی گل دا بڑا اثر ہے.
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। उसने कहा दिन हो जा, दिन हो गया। उसने कहा रात हो जा, रात हो गई। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने कहा हो जा, और हो गया। सारा कुछ कायनात की हर चीज़ कलमे से बनी है, कलाम से बनी है। उसने कहा और हो गया। चीज़ें वजूद में आना शुरू होती हैं कहने से। कलाम में बड़ी ताकत है। तो हमारी ज़िंदगी में भी खुदा ने भी सारी, और खुदा का कलाम जो है इतना असर करता है, इतना असर करता है। और जब अज़रा ने कलाम किया तो लोगों ने सारे खड़े होकर सुना, बड़े एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी खुदा का कलाम पढ़ा जा रहा है। और उनको याद आया, खुदा की मोहब्बत को पहचाना उन्होंने, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ गई। उसने कहा कि खाओ पियो और जिसके पास खाना नहीं है उसको भी बांट दो। क्या हुआ? खुदा के कलाम से सुनने से क्या हुआ? यूनिटी आ गई, इत्तेहाद आ गया। नफरत थी, एक हो गए। खुदा का कलाम सुनने से एक हो गए, खुदा का कलाम सुनने से नेक हो गए, खुदा का कलाम सुनने से पाक हो गए। और खुदा के बंदे, आज आपके लिए आज का दिन मुकद्दस है। मसीह खुदा बोला, अब तुम इस कलाम से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तो खुदा का कलाम क्या करता है? पाक कर देता है। यूहन्ना के इंजील में कि आज का कलाम जो मैंने तुमसे किया है तुम पाक हो गए हो। तो पहली तलावत में कि आज का दिन तुम्हारे लिए मुकद्दस है। याद रखें, खुदा का कलाम हमें पाक कर देता है, खुदा का कलाम हमें आज़ाद कर देता है, खुदा का कलाम हमें नफ़रत को ख़त्म कर देता है, हमें एक बना देता है, हमें नेक बना देता है। इसलिए खुदा के कलाम को प्यार करें, ये हमें एक बनाता है, हमें नेक बनाता है और इत्तेहाद ले आता है, हमें नया कर देता है। खुदा का कलाम हमें नया कर देता है, पुराना नहीं छोड़ता, पुराना नहीं छोड़ता। तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ना और सुनना है, खुदा के कलाम से प्यार करना है। खुदा के कलाम से दूरी खुदा से दूरी है। जो खुदा के कलाम से दूर है वो खुदा से दूर है। जो खुदा का कलाम पढ़ता है वो खुदा के करीब है और खुदा उसको बरकत देता है। तो हमें हमेशा खुदा के कलाम को अजीज़ रखना है और जानना है। आज की पहली तिलावत में उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनमें इत्तेहाद आ गया, यूनिटी आ गई खुदा के कलाम से। और आज की दूसरी तिलावत में कि हमने खुदा के कलाम के लिए काम करें। जो कुछ खुदा ने हमें तोहफे दिए हैं, नेमतें तरह तरह की हैं, खिदमतें तरह तरह की हैं, खुदा ने जो तोहफे दिए हमें खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल करने हैं, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करने हैं। मसीह खुदा ने अपने शिकरों से जाओ और सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, कलाम सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ। और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हमने खुदा के कलाम के लिए दूसरों में बांटना है। और आज की इंजील पाक में मसीह खुदावंद कलाम पढ़ने के लिए खड़े हुए सारे लोग जो हैं वो मसीह खुदावंद की तरफ देख रहे हैं, सबकी आंखें उस पर लगी हुई हैं, सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सब उसके कलाम से हैरान हैं क्योंकि उसका कलाम ज़िंदगी देता है। उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे मसा किया है इसलिए कि गरीबों को खुशखबरी दूँ, अंधों को बिनाई दूँ, कैदियों को आज़ादी दूँ, और उसका मकसद ही ज़िंदगी देना है। खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी देता है। तो हमें खुदा के कलाम को सुनना है, पढ़ना है, रहनुमाई करता है। फैसला कौन सा करना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना, कब कहना है और कैसे कहना है, ये खुदा का कलाम बताता है। या खुदा मैं तेरा कलाम सुनने के लिए इधर बता। दुनिया की अकल हिकमत नाकाम हो जाए, मगर खुदा जो हिकमत देता है उसमें हमें सरफराजी मिलती है। तो हमें खुदा से रहनुमाई मांगनी है, खुदा के कलाम से। खुदा आज मैं तेरे घर में, तू मेरी मदद कर, तू मेरी रहनुमाई कर। और इंज लगता है अज का कलाम शायद मेरे वास्ते हो रहा, शायद मैं खुदा तो दूर हाँ, मेरी जिंदगी कमी है। वो खुदा साड़ी रहनुमाई करता हुंदा। खुदा नूं पता है कि किहड़े बंदे च किहड़ी कमी है, खुदा नूं पता है कि किस वक्त किसी नूं की चाहिदा है, खुदा नूं पता है किहड़े ज़हन दे विच किहड़ी गल चलदी भी, खुदा जानदा है। ते खुदा उहदे मुताबक साड़ी रहनुमाई करदा है। असीं खुदा दे घर आने हैं, खुदा तू मेरी रहनुमाई कर, तेरा कलाम अज मैनूं बदले, तेरा कलाम मेरी रहनुमाई करे ताकि हमेशा तेरे कलाम नूं प्यार करने वाला बना, तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। और जब मसीह खुदावन ने काना झील में मौज़ा किया तो मुकद्दस मरियम ने कहा जो ये कहता है, जो ये कहेगा, ये बोलेगा वो करें।
اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے کہنے پر عمل کریں۔ سمجھ گا، اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے کہنے پر عمل کریں۔ یسوع نے کہا اور کیا کیا؟ غلاموں نے یسوع کے کلام پر عمل کیا، کہنے پر عمل کیا اور معجزہ ہو گیا۔ تو ہم جب خدا کا کلام کو سنتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں۔ پطرس نے ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا، ناکام رہا۔ جب اس نے یسوع کے کلام پر عمل کیا، یسوع نے کہا کہ اب جال ڈالو۔ میں ساری رات محنت کرتا ہوں، ناکام، کچھ نہیں ملا، مگر تیرے کہنے پر، تیرے کلام پر اب کام کروں گا، اب جال ڈالوں گا۔ تو یسوع کے کہنے پر، یسوع کے کلام پر اس نے عمل کیا اور معجزہ ہو گیا، اس کے کلام پر۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں ہم خدا کے کلام کے سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے اس پر بنیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ تم خدا کے کلام کو جسٹ سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے۔ سن لیا، آج کلام سنا ہے، بہت اچھا، مگر عمل نہیں کیا۔ خدا کے کلام کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پھر آپ کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی۔ تو آئیں آج سے ہم خدا کے کلام کو سنیں، پڑھیں، سیکھیں۔ گھروں میں بھی جو بچے پڑھ سکتے ہیں ان کو کہیں بیٹا آپ خدا کے کلام کو کھولیں۔ جس گھر میں خدا کا کلام نہیں ہے اس گھر میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، اس گھر میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، تاکہ اس گھر میں خدا کی موجودگی ہو اور برکت رہے اور ہم رہنمائی پاتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے ہم